وتدومی بدوام ملک اللہ۔ ہمیشہ کی طرح اس جمعرات کو بھی آپ کے سامنے ہم سب حاضر ہیں۔ اس جمعرات میں کھانے پینے کے آداب اور اس کے مسائل لے کر کے آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ امید کے ساتھ اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے اندر جو خرابیاں در آئی ہیں، داخل ہو چکی ہیں، وہ دور ہو جائیں اور ہم سب صحیح معنوں میں کھانے کا جو آداب اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے جو صادر کیے ہیں اس کے ہم سب عامل بن جائیں۔ پچھلے ہفتے کھانے پینے کے متعلق سے کچھ قرآن کی آیتیں اور احادیث کریمہ اور آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اس باب میں وارد احادیث کریمہ پیش کی جاتی ہیں۔ حدیث قدسی حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دسترخوان چنا جائے کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے، یعنی جب دسترخوان بچھا دیا جائے اور انسان دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو اس سے نہ اٹھے انسان جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، یعنی جب تک دسترخوان سامنے سے نہ اٹھ جائے اس وقت تک انسان کو نہیں اٹھنا چاہیے دسترخوان سے، اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے، ہے نا، ایک دسترخوان لگا ہوا آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور اٹھ کر کے جا کر کے ہاتھ دھل لیے، اگرچہ کھا چکا ہو، جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں، اور اگر ہاتھ روکنا ہی چاہتا ہے تو معذرت پیش کرے، کیونکہ اگر بغیر معذرت کے ہاتھ روک لے گا تو اس کے ساتھ دوسرا شخص جو کھانا کھا رہا ہے شرمندہ ہوگا، وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا اور شاید اس کو ابھی کھانے کی حاجت باقی ہے۔ دو چار لوگ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کا آداب یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ انسان بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد جب کھانا شروع کرے تو کھانا سب کا لحاظ کر کے کھائے، سب کا خیال کر کے کھانا کھائے۔ یہ نہیں کہ آپ جلدی جلدی کھا لیں، آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ اٹھ گئے دسترخوان سے، اب دوسرا آدمی ابھی کھانے کے لیے اس کا دل کر رہا ہے، مجھے اور بھوک لگی ہے، ابھی اور میں ایک دو روٹی کھاؤں گا، آپ کے اٹھنے کی وجہ سے اب اس کے اندر شرمندگی ہوگی، یار وہ ہمارے ساتھ بیٹھا اور وہ اٹھ کے چلا گیا اور میں ابھی تک کھا ہی رہا ہوں، تو آپ کے وجہ سے وہ آدھے پیٹ کھا کر کے اٹھ جائے گا۔ یہ بہتر اور مناسب طریقہ نہیں ہے۔ جب تک سارے لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں اور دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے اس وقت تک اٹھ کر کے ہاتھ نہ دھوئیں۔ بے شک۔ اور اگر کسی حاجت کے سبب کوئی وجہ کوئی عذر آ جائے، زیادہ وہ کھاتے وقت کبھی کبھی انسان کو پیشاب کی حاجت ہو جاتی ہے یا کسی اور چیز کی حاجت ہو جاتی ہے، تو سارے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے اجازت لے کہ میں کھا چکا ہوں، مجھے تھوڑی ضرورت ہے، آپ سب اجازت دیں تو میں اٹھ جاؤں، آپ سب اجازت دیں تو میں اٹھ جاؤں، اور سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جائیے اٹھ جائیے، تو آپ اس وقت اٹھ کر کے جائیں اور ہاتھ کو دھل لیں۔ اگر اجازت نہ ہو تو آپ ہرگز نہ اٹھیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کم خوراک ہو تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کھائے، اور اس کے باوجود بھی اگر جماعت کا ساتھ نہ دے سکے تو معذرت پیش کرے تاکہ دوسروں کو شرمندگی نہ ہو، ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو جلدی کھا لیتے ہیں، تو جلدی والا آہستہ کا مقابلہ کر پائے گا یا تو آدھے پیٹ رہ جائے گا، تو یہ سب خیال رکھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھلنا اور کلی کرنا برکت ہے،
اس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کھانے کی برکت اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا۔ اس حدیث میں وضو سے مراد جو ہے یعنی ہاتھ دھلنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی، جن کا یہ نام ابھی آپ نے سنا، سلمان فارسی، یہ بہت بڑے عالم تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی یہ توریت کے، زبور کے، انجیل کے یہ عالم تھے، ہے نا؟ تو یہ توریت پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھلنا چاہیے، تو جب انسان کھانے کے بعد ہاتھ دھلتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ کو بھی دھو اور کلی بھی کرو، اس میں برکت ہے۔ کھانے سے پہلے اگر ہاتھ کو دھل کر کے انسان نہیں کھاتا ہے تو کھانے میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کھانے سے پہلے ہاتھ، اور جب ہاتھ دھل لے تو کسی کپڑے سے ہاتھ کو نہ پوچھے۔ ہم لوگ ہاتھ دھلتے ہیں تو فٹافٹ پوچھ لیتے ہیں، تولیہ میں ایسے ٹیشو پیپرز کسی سے پوچھ لیتے ہیں، تو ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد سے اس کو پوچھنا نہیں چاہیے۔ امام حاکم کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے کے وقت جوتے اتار لو، کھانے کے وقت جوتے اتار لو، یہ سنت جمیلہ ہے، یعنی اچھی سنت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھایا جائے تو جوتے اتار لو کہ اس سے تمہارے پاؤں کے لیے راحت ہے، یعنی جوتا اتار کے کھانا کھانا چاہیے، ہے نا؟ اب جوتا چپل آدمی پہن کر کے بیٹھ کر کے تو کھائے گا نہیں، اور بیٹھے گا تو جوتے میں آرام پائے گا نہیں۔ جوتا پہن کر کے بیٹھ کر کے کھائے گا تو آرام پائے گا، آرام ملے گا نہیں۔ چپل جوتے پہن کر کے، تو جوتے کو چپل کو اتار دیں۔ آج کے دور میں ہم لوگ ٹیبل میں کرسی پر بھی کھاتے ہیں، تو کوشش کریں پیر سے جوتے نکال لیں، پیر سے جوتے نکال لیں اور اس کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے کھائیں، ادب کے ساتھ کھائیں، ہے نا؟ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو آدھے سے زیادہ تو گرا دیتے ہیں، آدھے سے زیادہ پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں، چاول ادھر بکھرا پڑا ہے، روٹی ادھر توڑ کے چھوڑ دیے، سالن ادھر گرا دیے، بوٹی جو پسند آئی کھائے، نہیں پسند آئی اس کو اسی میں چھوڑ دیے، اور نقصان پہ نقصان ہم کر کے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس برتن میں آپ کھا رہے ہیں اس برتن میں کوئی چیز باقی نہ رہے، یہاں تک کہ پلیٹ کو اپنے ہاتھوں سے، انگلیوں سے صاف کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، چاول میں ہے، روٹی میں ہے، سالن میں ہے، یا سب کو کھا لینے کے بعد پلیٹ صاف کرنے میں ہے۔ اس لیے پلیٹ صاف کر لینے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے مسائل تھوڑے سمجھ لیجئے۔ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ کھانے میں عیب نہیں لگانا چاہیے، کھانے میں عیب نہیں لگانا چاہیے، بلکہ جو پسند آئے کھا لے اور جو پسند نہ آئے رہنے دے۔ جو کھانا اچھا لگے اس کو کھا لے اور جو اچھا نہ لگے اس کو چھوڑ دے، اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ یہ بہتر ہے یہ خراب ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوئی کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ جب کسی کے یہاں دعوت میں جائے تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا
خاص خیال رکھنا چاہیے. دعوت میں جب آپ جائیں تو آپ جو ہیں گھر والوں سے نمک مانگ سکتے ہیں, پانی مانگ سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کوئی چیز طلب نہیں کر سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں بولے پلیٹ دے دیے, بولے بھائی اس میں بریانی نکال کے لاؤ. ارے بھائی بریانی میں بوٹیاں, جیسے عام طور پہ آپ کے وہاں دعوت میں آپ لوگ کرتے ہیں, دعوت میں جاؤ, اب وہ گھر والا جو بھی مل رہا ہے وہ لے کر آپ کے لیے چن چن کر کے تو بوٹیاں نہیں لائے گا نا, اور گرم گرم روٹیاں تو ہر فرد کو لا کے نہیں دے گا, دے گا نہیں دے گا نا. اب اس میں کسی کو دے دیا تو اگر اس نے جان بوجھ کر کے اس کو لا کے گرم روٹی دے رہا ہے اور آپ کو باسی روٹی دے رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ کھانے کے مسائل اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال جب آپ نہیں رکھیں گے تو پھر معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ ہم تو سدھارنا چاہتے ہیں نا, بے شک, اور آپ سدھرنا نہیں چاہتے تو پھر کیسے بنے گا؟ ابھی اکثر میں دعوتوں میں یہی دیکھتا ہوں, ارے بھائی ذرا بوٹی والا لانا, ارے بھائی ذرا روغن والا نہ لانا, ارے ذرا چکنی بوٹی لانا. یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. جو آپ کے سامنے آیا ہے جتنا آپ کھا سکتے ہیں اس میں سے کھائیے, جو نہیں کھا سکتے ہیں آپ چھوڑ دیجیے. نمک کم ہے نمک مانگ سکتے ہیں, پانی کم ہے پانی مانگ سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں مانگ سکتے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, جیسے دعوت ایک آدمی کو دی جاتی ہے, 4 آدمی چلے جاتے ہیں. آپ کہیں رشتہ داری میں جا رہے ہیں, دوری کی وجہ سے آپ نے کسی رشتہ دار کو کسی ساتھی کو لے لیا, بھائی بہت دور جا رہے ہیں تو بھی چل میرے ساتھ, ہے نا, تو ایسا کرنا گناہ ہے. بغیر دعوت کا کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو گویا وہ جو ہے چور کی مانند گھس رہا ہے اس میں. کس کی طرح گھس رہا ہے؟ چور کی طرح. اس لیے جب آپ کسی کو اپنے ساتھ لے جائیں, اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء کو ایک بار دعوت دی گئی تو ایک شخص ان کے ساتھ ہو لیا. حضور جس کے گھر دعوت تھی وہاں پہنچے تو صحابہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھ یہ آدمی میرے ساتھ آیا ہے اور اس کی دعوت ہے نہیں, تو اگر چاہے تو اسے اپنی روٹی میں سے کھلا دے اور نہ چاہے تو اسے واپس کر دے. حضور یہ فرما رہے ہیں, کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور نہیں بھی کہتے تو وہ آدمی کھانا کھا کر کے آ جاتا, کوئی منع کرتا؟ کوئی منع کرتا؟ نہیں منع کرتا نا, کیونکہ وہ حضور کے ساتھ آیا ہے. تو حضور معلم کائنات ہیں, دنیا کو تعلیم دینے کے لیے حضور آئے, پوری دنیا کے لیے حضور بحیثیت استاد ہیں. تو وہ ہمیں درس دے رہے ہیں, سبق دے رہے ہیں کہ دیکھ بھائی اسے نہیں کھلانا, اگر تو کھلائے گا تو کھائے گا, نہیں کھلائے گا تو اسے واپس کر دے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کھانا ضرورت بھر ہی کھائے, کیونکہ زیادہ کھانا صحت کے مضر اور نقصان دہ ہے, صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے. یہ ہم نے دیکھ لیا بریانی اور اس کو دبا کے کھا لیے. تو کھانا جتنا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیٹ کو 3 حصے میں تقسیم کرو, ایک حصے میں کھانا کھاؤ, ایک حصے میں پانی پیو اور ایک حصے کو خالی رکھو. ٹھیک ہے, آپ خالی نہیں رکھ سکتے ہیں تو اتنا بھی نہ بھریے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے, ہے نا. تو حضور نے فرمایا پیٹ کو 3 حصے میں تقسیم کر لو. تو حضور کی سنت کے مطابق اگر کھانا کھائیں گے تو ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے گا اور ہمیں دعوت کھانے کا ثواب بھی ملے گا, اور ہم اپنے جان اور اپنے جسم کی حفاظت بھی بآسانی کر سکتے ہیں. امام ترمذی نے اپنے سنن میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا. ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھے. اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے, یعنی 3 حصے کر لیں, 1 حصہ روٹی پانی اور سانس کے لیے کر دیں. کچا لہسن پیاز کھانا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. کچا پیاز لہسن, ہم لوگ دعوتوں کو سلاد اڑاتے ہیں, ہے نا,
کچا لہسن اور اس میں ڈلوا کر کے لہسن تو یہ پیاز تو تو یہ چیزیں جو ہیں بہت بری، اس کو ہم کھا کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے، اس کو کھا کر کے ہم دو لوگوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو یہ برا لگتا ہے نا لوگوں کے، یار اس کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، اور خاص کر کے ہمارے جیسا لوگ اگر کھا کر کے آ جائیں تو جس کو دو چار لوگوں سے بات کرنی ہے تو بڑا معیوب لگتا ہے، اس لیے نہیں، کیونکہ اس کی بو سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے، یا اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ ایک بار حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک ہانڈی پیش کی گئی جس میں سبز ترکاریاں تھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بعض صحابہ کو پیش کر دو، اور ان سے فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، اس لیے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں کہ تم ان سے باتیں نہیں کرتے، یعنی ملائکہ سے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ لوگ اسے کھا لو، میں نہیں کھاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں جن سے بات کرتا ہوں اس سے آپ لوگ بات نہیں کرتے۔ وہ کس سے حضور بات کیا کرتے تھے؟ فرشتے، حضرت جبریل سے بات کیا کرتے، فرشتے ان کے پاس آتے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے نا، بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہت جلدی ہم لوگ چاندیوں کے گلاس اور پلیٹ اور یہ سب نظر کرتے ہیں۔ امام مسلم نے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاندی یا سونے کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ کیا اتارتا ہے؟ جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ کھانے میں اگر مکھی گر جائے، اکثر ہوتا ہے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینا چاہیے۔ مکھی کو کیا کریں گے؟ ہم کھانے میں ڈبا دیں گے اور پھر اس کے بعد نکال کر کے کھا جائیے، اور کھانا کھا لینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے۔ اس بازو سے جس میں شفا ہے، تو جو بازو میں بیماری رہتی ہے اس بازو کو وہ پہلے کھانے میں ڈالتی ہے، اور جس بازو میں شفا ہے، جس پنکھ میں شفا ہے، اس کو اوپر کر کے رکھتی ہے۔ تو فرمایا اس کو بھی اس میں ڈبو دو تاکہ بیماری اس پر کی وجہ سے چلی جائے، اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے، یعنی وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے، لہذا پوری کو غوطہ دے دو۔ دانتوں میں کچھ رہ جائے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے، ہے نا، لکڑی سے کسی چیز سے نکالتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ تھوک دے، اور زبان سے نکالے تو نگل جائے، اسے گھونٹ لے۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں، یعنی نکالنے کے بعد چاہے تو نگل جائے یا پھینک دے۔ تو کھانے کے وقت ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جن کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ جب سب لوگ کھانا کھا لیں، دسترخوان اٹھ جائے، پھر سب لوگ اٹھ جائیں۔ زیادہ جلدی ہے جانے کی تو سب سے معذرت کر کے پھر دسترخوان سے اٹھے، ہے نا، اور کسی کو دعوت میں کہیں جانی پڑے تو اس چیز کا خیال رکھے کہ کسی اور کو اپنے ساتھ نہ لے جائے، اور جو بھی میسر ہو اسے خاموشی سے کھائے، کھانے میں عیب نہ نکالے، ہے نا، کھانے میں نمک زیادہ ہے تو مرچ کم ہے تو یہ ہے، اس سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
کھانے کے صحیح آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائما و تدوم بدوام ملک اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ